बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए अब यहाँ से 10-11वीं आयत से हमको पढ़ना है जी। यहाँ से पढ़ना है, देखिए यहाँ से हमको पढ़ना है, पढ़ते हैं। यही मुनाफिकों की बात चल रही है। मुनाफिक कैसे होते हैं कि वो वादा खिलाफ़ी करते हैं और उनमें एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? निफाक की बीमारी होती है। वो बीमारी देख लेना, उनमें निफाक की बीमारी होती है। अब वो देख लेना कि वो बीमारी हम में तो नहीं, अल्लाह अकबर। और ये कैसी कैसी बीमारी रहती है, यानी दिल में अलग बात होती और मुंह पे अलग बात होती। यानी वो ऐसी बीमारी है कि दिल में दुश्मनी रखते, मुंह में प्यार जताते। अल्लाह अकबर। ये बीमारी हम में है नहीं है? देख लीजिए प्यारी बहनों, ये चीज़ हम में आनी नहीं है। और दूसरी बीमारी इनमें झूठ की बीमारी रहती। झूठ, बात बात को झूठ बोलते हैं। तो इससे भी हमको बचना है, झूठ से भी हमको बचना है। बाज़ बहनें ऐसी होती है, बात करे कि झूठ। और जब तिजारत करते हैं ना, तो तिजारत में यानी कारोबार करते हैं ना, तो उसमें भी झूठ बोलना नहीं है। क्योंकि कोई नहीं देख रहा, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। तो झूठ से परहेज़ करना है। कितना भी वो छुपाने की बात हो या कुछ भी हो, ऐसी झूठ की बात मुंह पे आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह नाराज़ होता है। मुंह पे, ये जो हमारे होठों पे जो बात, झूठ की बात नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो यही बात ये लोगों के बारे में कि कैसे झूठ बोलते, वादा खिलाफ़ी करते, दिल में अलग मुंह पे अलग बात होती है, गाली गलौज करते हैं। अल्लाह अकबर। कुछ ऐसे भी रहते हैं लोग, मर्द हो या औरत, बात करे कि गाली देते। गाली से भी हमको परहेज़ करना है। जैसे कि अखलाक, कल भी हम बताए थे, जिसके अखलाक अच्छे हैं। और प्यारी बहनों देखिए, यहाँ पर आप जुड़े हैं ना, अमल करने की नीयत से आइए। मैं भी अमल करने की नीयत से आई हूँ। जो भी मैं यहाँ पर कह रही हूँ, अल्लाह हाजिर नाजिर है कि मैं अमल करूँगी। आप लोग भी अमल करने की नीयत से आइए कि यहाँ पर जो भी सुने हैं मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगी। तो अब ये मुनाफिकों के बारे में कि इनमें जो बीमारी है, वो बीमारी निफाक की बीमारी है। वो बिल्कुल भी हमारे में आना नहीं है। ठीक है। तो ये अमल की नीयत से आप यहाँ पर आए तो ज़रूर मेरे बातों को ज़रूर सुनकर अमल कीजिए। चलिए अब ये आगे पढ़ते हैं। वइज़ा, बिस्मिल्लाह, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब उनसे कहा गया, कुरान में आयत नाजिल हो गई है मुनाफिकों के बारे में। जब उनसे कहा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ वो लोगों को समझाते थे। क्या समझाते थे? वही इज़ा, और जब क़ीला, कहा गया, लहुम, उनसे, ला तुफ़सिदू, ना फसाद करो फ़िल अर्दी, ज़मीन में। तो अब उनको साफ कहा गया कि अल्लाह ताला दो दिन आसमान बनाए, 2 दिन ज़मीन बनाए। और आसमान और ज़मीन के बीच में जो भी मखलूक़ात है, जैसे कि इंसान है, सबसे बड़ी बात, अशरफुल मखलूक़ात है। फिर उसके बाद जानवर है, चरिंद परिंद जिन सब है ना। तो ये जुमला 6 दिन में दुनिया बना दी अल्लाह ताला। 7 दिन में गिनती भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताते चलती हूँ। गिनती भी आपको आना है कि वाहिद 1 को कहते हैं और तस्निया 2 को कहते हैं। ठीक है। और इसका नाम मुसन्ना भी है इसका नाम। तस्निया, वाहिद, इस्नेन और सलासा। गिनती 3 को सलासा कहते हैं। ठीक है। ये गिनती भी याद रखना आप। सलासा। और चौथे को क्या बोलते हैं? अरबा। और 5वें को बोलते हैं खमसा। तो ये गिनती याद रखने से हमको ये फ़ायदा होता है, जैसे कि सपोज़ हम उम्रे को जा रहे हैं। अब उम्रे को गए तो अब थोड़ा सा दिल में ख्वाहिश रहती है ना कि थोड़ा सा हमारे घर वालों के लिए कुछ ख़रीद कर लेकर जाऊं। तो एक स्कार्फ़ ख़रीदना है आपको। एक स्कार्फ़ आप ख़रीद रहे हैं, तो उसके लिए गिनती आना ज़रूरी है ना। वहाँ के पैसे बिल्कुल भी अलग रहते। अब यहाँ के पैसों की गिनती आती है, वहाँ के पैसों की गिनती नहीं आती। जैसे कि 10 को कहते हैं अशरा। और अशरा गिनती यानी 10 में जब मैं गई थी उम्रे को, तो हर चीज़ 10 10 रुपए में थी, 10 अशरा में थी।
अब थोड़ी सी बढ़ गई होंगी, जैसे कि कैसा महंगाई का ज़माना हो गया, तो ये गिनती भी अगर आ गई, और जन्नत की बोली भी है, जन्नत की बोली है ये अरबी, और क्या है, हमारी कुरान, कुरान सबसे बड़ी बात, कुरान अरबी में है। क्या हम अरबी नहीं जानेंगे? बिल्कुल भी जानेंगे ना। तो यही आपसे ये कहना है, रोज़ रखने का मकसद ही मेरा ये है कि आप लोगों को इंटरेस्ट आए, और रोज़ की क्लास से भी कभी मैं नहीं रही तो आप लोग समझ जाना कि बाजी घर पे नहीं है। तो रहूँगी तो मैं ज़रूर रखूँगी ये क्लास। तो अमल की नीयत से प्यारी बहनों, अमल की नीयत से आपको यहाँ पर रहना है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी सुनूंगी अमल करूँगी। ठीक है। तो अब यही लोगों के बारे में, कि वो लोगों को साफ कहा गया कि 11वीं आयत में वो लोगों को साफ कहा गया कि झूठ मत बोलो। तो अब ये क्या करते थे, मुसलमान तो थे ये, जैसे कि मदीने में ये मुनाफिकीन थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दीन की दावत दिए, तो ये लोग भी दीन कबूल कर लिए थे, मगर उनके दिल में नहीं था। वो मुसलमानों से मिलते, क्या कहते थे, मुसलमानों से मिले तो कि हम आपके साथ हैं। जब उनके शरीकों में मिल जाते, यानी उनके लोगों में मिल जाते, शयातीन कहा गया उनके लोगों को, यानी उनके दोस्तों में मिल जाते, कहते, क्या कहते कि झूठ बोलते कि हम तुम्हारे साथ हैं, मगर वो साथ नहीं होते। ऐसे ही मुनाफे के लिए ये मुसलमान के साथ थे। ठीक है। तो अब यही बताए यहाँ पर, तो यही, और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, इस्लाह करने वाले, फिल अर्दी, ज़मीन में फसाद मत करो। तो उन्होंने क्या कहा, क़ालू, उन्होंने कहा, इन्नमा, बेशक, नहनु, हम, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं। झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं। तो अगर हमारे मुंह पे भी झूठ अगर आई, तो हम, नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक, हम भी मुनाफिक हो जाएंगे। तो मुनाफिक की बीमारी, और ये मुनाफिक लोग क्या करते थे, नमाज में सुस्ती करते थे, नमाज में क्या करते थे, सुस्ती करते थे। तो हमको भी हमारी नमाज की हिफाजत करना है। क्या मैं तहज्जुद को उठ रही हूँ, 4 बजे का अलार्म लगा रही हूँ, और क्या मेरी नमाज़ सही है, क्या मैं शऊर के साथ, खुशू व खुजू के साथ नमाज़ पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ। ये तो क्या करते थे, ये क्या करते थे, नमाज सुस्ती से पढ़ते थे, और आखिरी वक्त में पढ़ते थे, और कुछ फ़ायदा मिलना उनके दिल में था। जब फ़ायदा मुसलमानों को मिलता, तो खूब खूब भागे दौड़े आते थे। जब मुसलमानों को फ़ायदा नहीं मिलता, चुपके से पीछे हट जाते थे ये लोग। तो ऐसे बनना नहीं है हमको। दो मुँह का सांप, कल हम बोले ना कि एक सांप ऐसा होता है, एक सांप ऐसा होता है, इधर से 6 महीने इधर मुंह से चलता, 6 महीने इधर मुंह से चलता। तो हो गया ना दो मुँह का सांप। तो ये मुनाफिकीन ऐसे थे, ये दो मुँह के सांप थे ये। अल्लाह अकबर। तो ऐसे ऐसे ये बनना नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में ये सब बता दिए हैं, हमको ऐसी चाल चलना नहीं है जो मुनाफिकीन हैं। तो ये क्या करते थे, मुसलमानों से बहुत खूब दुश्मनी रखते थे, और मुसलमानों के पीछे जाके मशवरा करते थे, रातों में मशवरा करते थे, और ये बोलते थे कि हम दिन में जाके ऐसा सताएंगे मुसलमानों को, ऐसा सताएंगे मुसलमानों को। ऐसे इनके रातों में मशवरे रहते थे। अल्लाह अकबर। तो इन्हीं के लोगों में, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोगों को साफ कह दिए कि ज़मीन में फसाद मत फैलाओ, तो वो कहते कि नहीं नहीं, हम कहाँ फसाद कर रहे हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो आप ही के साथ है, ये लोगों का कहना है। अब आगे दूसरी आयत देखिए, अल्लाह ताला क्या है, एक हम कहावत सुने हैं ना, कि काली रात में काले पहाड़ पर काली चुमटी जब चलती है, तो उसकी आहट को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनता है। चूंटी देखिए कितनी, इतनी सी रहती, इतना मुंह रहता, इतने इसके पैरे रहते उसके चूंटी के। तो जब उसकी ये पैरे हैं ना, कितने बारीक बारीक है, तो उसकी जब वो चलती है, तो उसकी आहट कितनी बारीक होंगी उसकी आहट, वो आहट को भी अल्लाह ताला सुनता है। सुभान अल्लाह, इतना बारीक बीन है अल्लाह ताला, बारीक बीन है। तो इसीलिए
اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارو، باریک بین ہے، اللہ کو اچھے اچھے دعاؤں میں پکارو کہ یا الرحمن الرحیم مالک القدوس، اچھے اچھے ناموں سے پکارو اللہ تعالیٰ کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ چلیے اب آگے یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ خبردار، انہم بے شک وہی مفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف مسلمانوں کو کہہ دیے، آگاہ کر دیے کہ یہ کہہ رہے ہیں نہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور لیکن لا یشعرون نہیں شعور رکھتے یہ ان کے پاس دماغ تو ہے اور مگر سمجھ نہیں رکھتے، آنکھیں تو ہے ان کے پاس مگر حق کی نظر سے نہیں دیکھتے، کان بھی ہے سماعت یعنی کان سے صحیح نہیں سنتے، اور دل ہے ان پر مگر فیصلے صحیح نہیں کرتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی لیے یہ بیماری جو ہے بہت بڑی بیماری ہے۔ ایک حنظلہ رضی اللہ عنہ تھے، حنظلہ رضی اللہ عنہ، یہاں پر ڈال دیتی ہوں حنظلہ، تو یہ کیا کہتے تھے جب یہ بہت غریب تھے بیچارے، اسٹوری سنا رہی ہوں چھوٹی سی، تو یہ بہت صحابی تھے، بہت غریب تھے، تو اب ان کے پاس کھانا بہت کم ہوتا تھا، تو اب ان کو شوق بہت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کی، تو اب جلدی کیا کرتے تھے، جلدی کام کر کے گھر میں جو بھی دینا ہے دے کے جلدی سے مجلس میں چلے جاتے تھے، مجلس جہاں پر بیٹھتی وہاں پر چلے جاتے تھے اور چل جاتے، اب وہاں پر بیٹھ کے ان کا ایمان ایسا پختہ ہو جاتا تھا، ایسے ایمان والے ہو جاتے تھے، اور جیسے ہی یہاں سے چھوٹ کے اپنے گھر کو، اپنے چھوٹے موٹے جو گھر ہیں ان کے، وہ گھر کو چلے جاتے، اپنے بچوں میں، بیوی بچوں میں چلے جاتے، گھر کی فکر ہو جاتی، اللہ میرے بچے کو ایسا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، یہ فکر ہو جاتی، تو روڈوں پہ، بازاروں میں ایسا بولتے ہوئے پھرتے، بازاروں میں بولتے ہوئے پھرتے، کیا بولتے ہوئے پھرتے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، اللہ اکبر۔ کیوں؟ پھر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا سا سواد بھی ڈال سکتے، دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، تو آپ نے حنظلہ رضی اللہ عنہ کو بلائے اور کہنے لگے، کیا آپ اس طریقے سے کیوں کہتے ہیں؟ بازاروں میں لوگ بول رہے ہیں حنظلہ دیوانہ ہو گیا ہے، بازاروں میں کیوں بول رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا؟ ایسا مت کیجئے، اس کو منافق نہیں کہتے، اس کو منافق نہیں کہتے، ایمان بڑھتا بھی ہے، کم ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے ایمان، تو اسی لیے اب دیکھو آپ لوگ یہاں پر آئے، آپ کا ایمان کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اچھے سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے، اب اذان ہوئی، اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے ہم کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں گے، جیسے کہ دعا پڑھ لیجئے، دل میں دعا کر لیجئے، اذان ہوئی نا، تو اذان کی دعا میں پڑھ لی ہوں، تو آپ لوگ بھی پڑھ لیے ہوں گے، تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ ابھی کوئی آئے ہیں جی، الحمدللہ روز کلاس لینے سے دیکھیے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور میں پڑھ رہی ہوں، میرا ایمان تازہ ہو رہا ہے، آپ یہاں پر سن رہے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ اب گھر میں اتنے سارے بک ہے، دیکھیے ابن کثیر کس کو کہتے ہیں؟ ابن کثیر بہت پیاری قرآن ہے نا، ہاں، ابن کثیر یہ کتاب ہے جو 12 جلد کی ہے، تو اتنی تفسیر ہم سن سکتے نہیں، سن سکتے، بہت لمبی چوڑی ہم نہیں سن سکتے، گھر میں بیٹھ کے کئی کتابیں، وہ گدھے کا حساب ہے ہمارا، یہ ایک گدھا رہتا، اب یہ ایسا، میں اس لیے ڈائیگرام اتارتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ گدھا، اب گدھا کے اوپر یہ بہت ساری بک ہے، بہت ساری بک ہے، تو اب وہ گدھا خالی اس کو کیا ہے، یہ وزن اٹھانا معلوم گدھے کو، مگر اس کے پاس وہ اتنی قیمتی بک رہتے ہیں اس کے، جیسے کہ حدیثیں ہیں اور بہت ساری بک ہے، قیمتی بک اس کے پیٹھ کی پر ہے، کیا نکال کے وہ پڑھتا نہیں، پڑھتا، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے پیٹھ پہ کیا رکھے ہوا ہے،
تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں جو کتابوں کا ذخیرہ پڑے ہوا ہے تو اس کو نہ نکالتے ہیں نہ پڑھتے ہیں اور قرآن بھی نکالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، قرآن بھی نکالتے ہیں تو اس کو پہلے تو اوپر رکھ دیتے ایک محراب میں اوپر۔ مسلمان کا یہ ہے نا کہ اس کو جوز دان پہنا کے اچھے سے کور پہ اچھے سے کپڑے میں لپٹ کے کر کے اوپر رکھتے۔ صرف قرآن کب نکلتی ہے؟ جمعے کے دن نکلتی ہے، وہ بھی سورہ کہف پڑھنے کے لیے، سورہ جمعہ پڑھنے کے لیے، مگر روز نکالتے اس کو نہیں نکالتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گی، قرآن کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے اور وہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کو جہنم میں مت ڈالو، یہ قرآن پڑھتا تھا، اے اللہ یہ بڑے شوق سے تجوید، سب سے پہلے تجوید نمبر سیکھا، پھر اس کے بعد لفظی، دوسرے نمبر پر لفظی معنی ہے نا وہ سیکھا، پھر اس کے بعد گرامر سیکھا۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن بھی سفارش کرے گی، وہ نہیں اللہ اس کو آگ میں مت ڈالو یہ کہے گی، اس کو قوت گویائی آ جائے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی منافقوں کے بارے میں سبق چل رہا ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ چلیے وَبِزِدْنِی عِلْمًا، ایک آیت ہو گئی ہماری کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے بارے میں صاف کہہ دیے، الا خبردار، انہم بے شک وہی، ہم ڈبل ہو، یہ تاکید آئی ہے، بے شک وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون نہیں شعور رکھتے یہ، یعنی وہ کیا کر رہے ہیں وہ ذرا بھی شعور نہیں رکھتے، ان کا ٹھکانہ کیسا ہوگا، جہنم کا ٹھکانہ کیسا ہوگا وہ نہیں سوچتے، اور مسلمانوں کو ستاتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بات ہم میں لانا نہیں ہے، اور اخلاق، صحیح اخلاق ہمارے کرنا ہے۔ اب دیکھیے روز گروپ میں بھی سنا رہے ہیں، آپ یہاں پر بھی آ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے آپ کے آنے کو۔ تو یہ اب آگے چلتے ہیں، وَإِذَا، اب یہاں سے لیں گے کہ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، کہا گیا، کیونکہ یہ سب پر قیلا کہا گیا ہے نا، یہ مجھول ہے، لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ، تو قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے یہ بے خوف، الا خبردار، انہم وہی، ہم السفہاء وہی بے خوف ہے، ولیکن لا یعلمون اور نہیں جانتے۔ اب دیکھیے پیاری بہنوں، یہ لوگ کیا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے خوف کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، قربان جائے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کیسی زندگی گزارے۔ تو یہ منافقین کہہ رہے ہیں جب ان کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ، دیکھو اس صحابی رضی اللہ عنہ کیسے وہ گھر جاتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس بٹھاتے تھے تو وہ کیسے ان کا ایمان پختہ ہوتا تھا، کیسے وہ آگے بڑھتے تھے۔ تو اب یہ لوگوں کو کہا گیا دیکھو ایسے صحابی کو دیکھ کر نصیحت پکڑو، جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا، دیکھیے مثال دیتے کہ ایک عورت کے دو بیٹے ہیں، تو بڑا بیٹا نیک ہے، چھوٹا بیٹا بہت شرارتی ہے، تو ماں کیا بولتی، دیکھو بڑے بیٹے سے سبق سیکھو، دیکھو وہ کتنا اچھا اسکول جا رہا ہے، کیسا پڑھ رہا ہے، کیسا ہوم ورک سب کر لیتا ہے، اور تم دیکھے شریر چالے کرتے ہو۔ تو وہ چھوٹے بیٹے کو بولتے ہیں نا، وہ ماں بولتی ہے شریر چالے چھوڑو، بڑے بیٹے کے جیسا، یعنی بڑے بھائی سے تم سبق لو، ایسا بولتے ہیں نا۔ تو اب یہ لوگ ایسی مثالیں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو اب ان کو کہا گیا کہ دیکھو وہ صحابی رضی اللہ عنہ جو سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، یعنی مال و دولت چھوڑ کر ایمان لا لیے، وہ کیسے وہ مجلس میں کیسے یہ حفظ کرتے ہیں قرآن، ان کو دیکھ کر سبق سیکھو، یہ بولتے ہیں نا۔ تو اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیے اللہ اکبر، ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد، اور کہتے ہیں کہ ہم فسادی نہیں ہیں۔ ان منافقوں نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیوقوف کہا، اللہ اکبر، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہم دولت مند ایمان، یعنی دولت ایمان ہی سے محروم ہیں،
اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے جیسے بیوقوف کے جیسا ہم ایمان لائے، ان کے پاس تو دولت، وہ دولت جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، پکارتے تھے، ہے کوئی زکوٰۃ دینے والا، ہے کوئی خرچہ کرنے والا فی سبیل اللہ میں کوئی ہے؟ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس جو بھی دولت ہوتی وہ لا کے دے دیتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے لیجئے، یہ ہے، کوئی باغ دے دیتا۔ ایک صحابی تھے، اپنا بہت خوبصورت ان کا بیری کا باغ تھا، اتنا خوبصورت، اتنے میٹھے بیر لگتے تھے اس پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بیر کی تعریف کرتے تھے، اتنے میٹھے رہتے تھے، تو ہر کوئی کھاتا تھا اور اس کے تجارت بھی کرتے تھے وہ اسے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کوئی ہے صدقہ کرنے والا، تو وہ کیا کیے کہ یہ باغ کو لے لو، یہ بیری کا باغ لے لو، جس میں میٹھا پانی ہے، کنویں کا میٹھا پانی ہے اور بیر بہت عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے میں یہ باغ دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بہت خوش ہو گئے اور ان کا باغ کو ایکسیپٹ کر لیے۔ ایسے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم، تو یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں دین کے لیے، تو اب وہ دیکھے کہ ارے یہ کیسے صحابی رضی اللہ عنہم ہیں، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دے رہے ہیں، اور یہ دولت مند جا کے فقیر ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کو ایسا شیطان ان کے ساتھ تھا نا، شیطان ایسا دکھا رہا تھا، اور وہ ان کی نظر میں وہ لوگ فقیر تھے، پھر فقیر وہ سمجھ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہی تو دولت مند ہے، یہ صحابی رضی اللہ عنہم ہی دولت مند ہے، تم نہیں ہو دولت مند جو تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ تو اب یہی آگے یہ ہے 15ویں آیت تک انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اب بہنیں دیکھیے، جو نہیں آتے ہیں ان کا بہت ہی نقصان ہوتا ہے کہ ٹائم پہ نہیں آتے آپ، تو یہاں پر بیٹھے ہیں تو دیکھیے ان کے پاس بہت کچھ علم چلے گیا اور آپ وقت پہ نہیں آتے، اور آپ کا اتنا سب کچھ چھوٹ چکا ہے، تو یہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے اور وقت پر ضرور آئیے۔ جی، پھر کبھی ہم نہیں رہے تو پھر وہ بھی کلاس مس ہو جاتی نا، تو اسی لیے جو جب ملی جب اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایسا ایمان لاؤ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف کے جیسا ہم کیوں ایمان لائے، ان کے پاس دولت سب تھی، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، ہم ایسی بیوقوفی نہیں کریں گے، اللہ اکبر، بیوقوفی نہیں کریں گے، ایسے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اور فرمایا کہ یہ تم دنیا کو دیکھ رہے ہو، وہ لوگ تو آخرت کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیے، ان کے لیے تم کو دنیا میں تمہارے لیے جنت ہے، مگر ان کے لیے دنیا میں کافروں کے لیے جنت سجا دیے نا، ہر چیز ان کے پاس نہ پردہ ہے، نہ وہ پردہ کرتے ہیں، اور کیسے کپڑے کیسے پہنتے ہیں۔ اب کون سے بھی پارک میں جا کے دیکھیے، اب باغ میں جا کے دیکھیے، پارک میں جا کے دیکھیے کہ کافر لوگ کیسے جسم بتا کے عورتیں پھرتے ہیں، کیسے ان کے لیے آزادی ہے، اور کیسی ان کی دولت ہے، کیسے ان کی آرام گاہ ہے، تو ان کے لیے دنیا کیا ہے، جنت ہے دنیا، مگر آخرت میں جو یہ دنیا میں تکلیف اٹھائے تھے، ان کے لیے جنت میں ایسی جنت ہوگی جب وہ خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچے ہوں گے، ایسی جنت تیار کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہی بتا رہے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا، اور جب ملتے ہیں، ابھی آیت پڑھیں گے، ابھی ان کی کرتوتیں کیسے کیسے ہے، دیکھیے وَإِذَا جب لقوا، وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لاتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، جی جی آمنا ہم ایمان لائے، جب وہ لوگ وَإِذَا جب خلوا وہ اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں میں، اپنے دوستوں میں، قالوا تو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہے، انما بے شک نحن ہم مستہزئون ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی تھے ان کے کرتوتوں کے بارے میں کہ
جب وہ ان کے دوستوں میں مل جاتے، شیطانوں میں مل جاتے، کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ جھوٹ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اللہ یستہزئ، اللہ بھی مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا، وَيَمُدُّهُم مَدَّ یمدو یعنی ڈھیل دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون وہ بھٹکتے پھریں گے۔ اب وہ ان کی سرکشی میں وہ بہت بیماری میں ہیں، اسی لیے آیاتوں میں بھی ہے نا، کیا ہے آیات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہاں جو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے وہی ہدایت پر رہیں گے۔ تو ان کی ایسی بیماری ہے، وہ ذرے بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ چلیے الحمدللہ آج کا سبق ہم اتنا ہی رکھیں گے۔ اور دیکھیے آیت یہ ہے کہ یخادعون اللہ وہو خادعوہم ومکروا ومکر اللہ، یعنی یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مکر کریں گے جیسے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مکر کیے۔ تو اب یہی آیت کے ساتھ اور اس میں اور ایک آیت یہ ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، اور میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا، تو اسی لیے وہ برا کرتے ہیں اور ان کا نتیجہ بھی بہت برا ہوگا۔ سبق میرا اتنا ہی رکھیں گے، 15ویں آیت ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں یہ ریکارڈ جو ہے وہ ڈال دوں گی۔ چلتی ہوں، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔